کراچی میں گمنام موت مرنے والی اداکارہ حمیرہ اصغر کا جو اس کی تدفین کے بعد جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ پر موجود ہیں۔ ہمارے پاس ان کے ایک قریبی رشتہ دار ہے، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اس واقعے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ دراصل ساڈی پہلے فوتگی ہو گئی سی، میری بھن فوت ہو گئی سی، اسی ان دے صدمے 'چ ہے سا کہ اس واسطے وہ پھر میں اپنے بھرا نوں کہا کہ اسی اپنا ڈیڈ باڈی لے کے آنی ہے، پھر اپنے بھتریجے نوں میں بھیجا تے وہ لے کے آیا۔ کیا یہ واقعہ ہوا، کیا اس کے ورثہ کی جانب سے اس کے اوپر کوئی دباؤ تھا جو وہ اپنے گھر والوں سے لا تعلق تھی؟ وہ کیا بننا چاہ رہی تھی، اس کے گھر والے اسے کیا بنانا چاہ رہے تھے؟ ان کے بھائیوں نے، ان کے رشتہ داروں نے ان سے کیوں دوری اختیار کی اور وہ کیوں کئی سو میل دور اکیلی تنہا رہنے پر مجبور تھی؟ اس واقعے سے کئی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ ان کی موت کے حوالے سے، ان کی ہلاکت کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ وہ کئی ماہ تک اپنے کمرے میں مردہ حالت میں رہی، نہ اس کی اسمیل، نہ اس کی بدبو پورے اہل علاقوں کو محسوس ہوئی، نہ ہی کمرے سے کسی قسم کی نہ نکلنے کی وجہ سے کسی محلے دار نے کچھ بتایا۔ مالک مکان جو مالک فلیٹ تھا اس کی جانب سے بھی کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کی گئی، نہ اس سے کوئی کرائے کی طلب کے لیے کوئی دروازہ کھٹکھٹایا گیا، نہ مقامی پولیس کو بتایا گیا۔ 9 ماہ بعد اس کی جب لاش ملتی ہے تو وہ گلی سڑی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کے ورثہ کی جانب سے بہت سارے سوالات ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جی قاری محمد جمیل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قاری صاحب کیا آپ کی یہ کیا لگتی تھی؟ یہ میرے دوست ہیں حاجی محمد علی صاحب، تو ان سے ہمارا قریبی تعلق ہے۔ یہ کیو بلاک میں رہتے ہیں تو میں ساتھ ہی اپنا لیاقت آباد میں رہتا ہوں، جسے دلہ بولتے ہیں۔ تو ہمارا مطلب کہ دن رات آپس میں ملنا جلنا، آنا جانا ہے، کٹھے بیٹھ کے کھانا پینا ہے۔ تو آج صبح ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ میری بھتیجی ہے۔ میں نے کہا صاحب ایسے ایک بچی کا رات بار میں نا وہ پڑھ رہا تھا میڈیا کے اوپر کہ حمیرہ اصغر ہے، تو وہ اداکارہ تھی اور ان کو نا وہ مطلب کہ قتل کر دیا گیا ہے۔ تو وہ صبح جب ہم کٹھے ملے بیٹھے ناشتہ کیا تو وہ بات چل پڑی، وہ کہنے لگے جی وہ میری بھتیجی تھی، بڑے بھائی کی، اصغر صاحب۔ تو اس کے حوالے سے بتایا کہ یہ اداکارہ ہے یا آرٹسٹ ہے، یہ شوبز کی ہے، اس کے حوالے سے گھر والوں کی ناراضگی، کوئی رشتہ داروں کی ناراضگی؟ نہیں، اتنا مجھے معلوم نہیں ہے، اور میں نے تو یہ نام بھی پہلی دفعہ ہی سنا ہے، کیونکہ ہم تو علماء حضرات ہیں، ہمارا تو اس شعبے سے تعلق نہیں ہے۔ واقعے کے بعد آپ کیا اس سے محسوس کریں؟ واقعے کے بعد میں تو یہ کہوں گا کہ ایک قتل جو ہوتا ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ جو بھی ہوا ہے ٹھیک نہیں ہوا، یہ بہت غلط ہوا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر نا بڑی جہالت پائی جا رہی ہے۔ پہلے تھے نا کفار مکہ، تو وہ بچیوں کو زندہ درگور دفن کرتے تھے۔ آج بھی ہم میں جہالت موجود ہے، وہ ختم نہیں ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے ورثہ کی جانب سے کوئی بیان آ رہا تھا کہ ہم لاش نہیں لیں گے، پولیس، سندھ پولیس جو ہے یا سماجی تنظیم ہے۔ وہ میں نے نہیں پڑھا، میں نے صرف رات مطلب نا میں نے دیکھا کہ بارش بہت زیادہ ہوئی ہے، میں ذرا دائیں بائیں جو معاملات ہیں دیکھوں کہ مطلب کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو اس کے ماموں کا کو کہنا ہے کہ بھی کوئی ان کے تنازعات تھے آپس میں؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، میرے ساتھ کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کوئی جائیداد کے حوالے سے کوئی نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ کوئی یاد کرنے کے حوالے میں نے جو مین مطلب خبر پڑھی ہے نا وہ اتنی پڑھی ہے کہ جی حمیرہ اصغر جو ہے اس کو مطلب کراچی میں قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جی ان کی جو عزیزہ ہے اسے کراچی میں قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کے ورثہ کے حوالے سے جو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ قتل ہوا تو ہم اس کی کارروائی کریں گے، اس کے وکیل ہم اللہ پہ چھوڑتے، اللہ اس کی وکالت کرے گا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس کی جو بھی کارروائی ہوگی وہ ہم ابھی بتانے پہ سے قاصر ہیں، ہم ابھی تک کسی کو بتائیں گے نہیں کہ کیا ہوا ہے۔ جو ہوا ہے یہ بہت ظلم ہوا ہے۔